السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے ضمیر کی قسط نمبر 29 پڑھتے ہیں۔ دروازے پر کون ہے؟ آمنہ نے پوچھا۔ اکرم صاحب یہاں آپ کی طبیعت پوچھنے آئے ہیں۔ ضمیر نے آمنہ سے کہا، کیا وہ تمہارا باس ہے؟ ضمیر نے ہاں میں سر ہلایا۔ آمنہ حیران تھی کہ وہ ان کی اتنی فکر کیسے کر رہا ہے۔ اچھا جاؤ الماری سے میرا عبایا لے آؤ، وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ضمیر نے عبایا اپنی امی کو دیا۔ امی پلیز ان کو صحن میں بٹھا دیں، میں ابھی چائے کی تیاری دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آمنہ نے کہا۔ آمنہ دیکھنے گئی کہ وہاں کون ہے۔ یہ زمل تھی۔ زمل، تم یہاں کیسے آئی؟ سب ٹھیک ہے نا؟ نہیں آنٹی، پلیز مجھے بچا لیں۔ لیکن کیا ہوا؟ اندر آؤ۔ احمد باہر زمل کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اسے ضمیر کی طبیعت کا علم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زمل واپس ضرور آئے گی، تو اس کے لیے وہ گاڑی میں باہر انتظار کرنے لگا۔ اس نے زمل کو سب کچھ بتا دیا تھا جو کچھ احمد اور آمنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ زمل نے اندر آ کر آمنہ کو بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اوہ بہت افسوس ہے، لیکن میں کیا کر سکتی ہوں زمل؟ میں تمہیں کیسے بچا سکتی ہوں؟ تمہارے گھر والوں کو میرا علم ہے اور میں تمہیں کیسے چھپا سکتی ہوں؟ وہ مجھ پہ کیس کر سکتے ہیں بیٹی۔ اس دوران ضمیر نے زمل کی موجودگی کو محسوس کیا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ ضمیر پریشان ہو گیا۔ اب یہ کیا چاہتی ہے؟ ضمیر اس کے قریب آیا۔ زمل نے اسے اپنے قریب پیچھے نہیں دیکھا۔ زمل نے آمنہ کا ہاتھ پکڑا۔ آنٹی، میں ضمیر سے محبت کرتی ہوں۔ آمنہ حیران ہوئی۔ کیا؟ اسی دوران آمنہ نے ضمیر کو بھی وہاں دیکھا۔ ہاں، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ضمیر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کیا؟ تم نے کیا کہا؟ اس نے ضمیر کو بازو سے اپنی طرف کھینچا۔ بتاؤ، تم نے ابھی کیا کہا؟ چھوڑ دو اسے ضمیر، آمنہ ڈر گئی۔ ضمیر اس بار نہیں ڈری، حالانکہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں ضمیر۔ تم؟ ضمیر نے اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہوا میں ہاتھ لہرایا، لیکن ضمیر نہیں، آمنہ نے کہا۔ ضمیر کو بہت غصہ آیا، اپنی مٹھی بند کر لی۔ اس نے ضمیر کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کیا تم جانور ہو ضمیر؟ تم اس کے ساتھ ایسا کیسے سلوک کر رہے ہو؟ آمنہ چلائی۔ ضمیر کو روکنے کی کوشش کرتی رہی۔ ضمیر مسکرائی۔ اسے ایسا کرنے دیں آنٹی۔ ضمیر کے آنسو گرنے لگے۔ میں تمہاری طرح نہیں ہوں ضمیر، تم بزدل ہو۔ ضمیر کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ ضمیر اسے چھوڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ میرے گھر سے نکل جاؤ ابھی، اسی وقت۔ ضمیر رونے لگی۔ ضمیر، تم پچھتاؤ گے، تم مجھے کھو دو گے۔ ضمیر نے اسے دیکھا۔ میں کیوں پچھتاؤں گا؟ بولو۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا، تم نے سنا؟ ٹھیک ہے، میں مر جاؤں گی، میں اپنی جان لے لوں گی۔ ضمیر نے اپنی مٹھی بند کر لی۔ ضمیر، اپنا منہ بند کرو، آمنہ نے کہا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، سمجھی؟ اوہ واقعی۔ ضمیر نے ضمیر کو پھر سے پکڑ لیا، اسے دیوار سے ٹیک لگا گیا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری یہ احمقانہ باتیں مجھے پگھلا دیں گی؟ تم تو بہت بہادر لڑکی ہو نا، تو جا کر مر جاؤ۔ تم یہاں کر کیا رہی ہو؟ ضمیر، اسے اس طرح کہنا بند کرو۔ سنو، ٹھیک ہے، میری آنکھوں میں دیکھو، ضمیر نے کہا۔ میں تم سے دوبارہ کہہ رہا ہوں، مجھے تمہارا چہرہ بھی پسند نہیں ہے۔ ضمیر، حمزہ، محبت تو دور کی بات ہے، میں تم سے اور تمہارے باپ سے بے حد نفرت کرتا ہوں، اتنی نفرت کہ میں بتا بھی نہیں سکتا۔
میرے والد کی وجہ سے تم میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ تم نے پہلے کہا تھا تم مجھ سے نفرت نہیں کرتے ضمیر، کیا تمہیں یاد نہیں؟ ضمیر کی آواز بھر آئی۔ میں انکار نہیں کر رہا ہوں۔ ضمیر نے گہرا سانس لیا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تم سے کہا تھا، لیکن تم جانتی ہو؟ وہ ضمیر کے قریب آ گیا۔ لیکن میں تب تک بے خبر تھا کہ تمہارے باپ نے مجھے کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ ضمیر پریشان ہو گئی۔ ضمیر اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہارے باپ کی وجہ سے میرے اپنے بھی اجنبی بن گئے۔ ضمیر، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو کیا میرا قصور تھا ضمیر؟ ضمیر کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ کیا تم تصور کر سکتی ہو کہ میں کس چیز سے گزر رہا ہوں؟ یا وہ درد، وہ کرب جو میں بچپن سے برداشت کر رہا ہوں، وہ محرومیاں؟ ضمیر نے نرمی سے اپنا ہاتھ ضمیر کے سینے پر رکھ دیا۔ ضمیر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ضمیر، مجھے ان دیے ہوئے زخموں کو بھرنے دو۔ میں جانتی ہوں کہ تم اپنے دل میں میرے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو۔ ضمیر نے ہاتھ سینے سے ہٹایا، اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑی۔ اگر میرا دل تم سے محبت کرنے کی غلطی کر دے تو میں اسے بھی مار دوں گا، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ بس میرا وقت اب ضائع مت کرو، واپس جاؤ جیسے تم یہاں آئی ہو، یہاں تمہارے لیے کوئی نہیں ہے۔ ضمیر آمنہ کی طرف دیکھنے لگی۔ آنٹی؟ آمنہ نے بے بس ہو کر آنکھیں نیچی کر لیں۔ ضمیر زور سے رونے لگی۔ ضمیر، تم پتھر دل ہو، میں تو بھول ہی گئی تھی کہ تم میری محبت کی قدر آخر کیسے کر سکتے ہو۔ ضمیر جس جگہ سے جا رہا تھا اچانک ضمیر کو دیکھنے لگا۔ اس دن تم نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ محبت تمہارے لیے ماں کا دوسرا نام ہے۔ تم نے صرف اپنی ماں میں محبت دیکھی ہے، بہت خوب۔ تم احمد کے لیے ان کی محبت کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ ماں جس نے ساری زندگی صرف تم سے محبت کی، تم اسے نہیں سمجھے تو تم میری محبت کو کیسے سمجھو گے؟ ضمیر چونک گیا۔ وہ حیران تھا کہ ضمیر کو اس بات کا کیسے پتہ چلا۔ آمنہ بھی حیران تھی۔ وہ غصے میں آ گیا۔ تم؟ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اپنا منہ بند کرو۔ اس نے اپنی مٹھی بند کر لی۔ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ ضمیر اسے چھوڑ دو۔ وہ اس وقت کہاں جائے گی؟ اللہ سے ڈرو ضمیر۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اس نے کیوں نہ سوچا کہ وہ کہاں جائے گی؟ اس نے اسے گیٹ کی طرف باہر دھکیل دیا۔ ضمیر نے مشکل سے خود کو متوازن کیا۔ ضمیر نے مسٹر اکرم کو دیکھا۔ وہ اپنی گاڑی پارک کر رہے تھے۔ ضمیر بھی وہاں سے روتی ہوئی اسی وقت چلی گئی۔ ضمیر تیزی سے چل رہی تھی، رو رہی تھی، شال اوڑھے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ضمیر نے اپنے پیچھے کسی کی آواز سنی۔ کوئی اسے پکار رہا تھا۔ وہ مڑی، دیکھا تو وہ احمد تھا۔ آپ نہیں گئے؟ نہیں، کیونکہ میں پہلے جانتا تھا کہ کیا ہوگا۔ میرے ساتھ آؤ۔ ضمیر ہچکچائی۔ احمد بلا شبہ ہینڈسم تھا۔ رات کا وقت تھا۔ ہم کہاں جائیں گے؟ پھر تم کہاں جا رہی تھی ضمیر خاموش رہی۔ پتہ نہیں۔ یہ آپ کے لیے محفوظ جگہ نہیں ہے۔ میرے ساتھ آؤ۔ ضمیر نے حرکت نہیں کی۔ وہ وہاں گلی کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ ضمیر، بولو۔ احمد آخر کسی طرح سمجھ گیا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ تم سارے راستے میرے ساتھ اکیلی آئی ہو، پھر بھی مجھ پہ شک کر رہی ہو؟ اس وقت دن تھا۔ اوہ واقعی؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمام برے کام صرف رات کو ہوتا ہے ننھی لڑکی؟ کیا تم جانتی ہو میں ریٹائرڈ فوجی ہوں؟ ضمیر اسے دیکھنے لگی۔ اور فوجی صرف عزت کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ آپ کا تعلق آمنہ سے تھا تو مجھے تمہاری فکر ہونے لگی۔ رکو، ضمیر نے کہا۔ احمد رک گیا۔ ضمیر اس کے ساتھ ہی گاڑی کی طرف چلنے لگی۔ احمد نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آمنہ تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھی۔ اب کیا کر رہی ہیں ماں؟
میں کیا کر رہی ہوں؟ تم کیا کر رہے ہو ضمیر؟ وہ کہاں جائے گی؟ جا کر اس کو روکو ابھی اسی وقت۔ ماں، میرے باس یہاں آ رہے ہیں، آپ چھوڑیں اس کو، مجھے پتہ ہے وہ بہت ہوشیار لڑکی ہے، اب تک تو گھر بھی پہنچ گئی ہوگی، آپ فکر نہ کریں۔ آمنہ جانتی تھی کہ ضمیر کو سمجھانا بیکار ہے۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا فون بجنے لگا۔ احمد اسے کال کر رہا تھا۔ احمد؟ ہاں آمنہ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں سن رہی ہوں، کہیں۔ ضمیر میرے ساتھ ہے۔ کیا؟ کیسے؟ احمد نے اسے ساری کہانی سنائی۔ اوہ خدایا، شکر ہے وہ آپ کے پاس محفوظ ہے۔ ٹھیک ہے آمنہ، سنو، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم… کیا؟ بس جیسا میں کہوں تم ویسا ہی کرنا، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ اکرم صاحب نے دروازے پر دستک دی۔ ضمیر نے سلام کیا اور اپنے باس کو باہر کھلی فضا میں بٹھایا۔ کوئی گیسٹ روم نہیں تھا، اس لیے ضمیر نے اپنے باس کو صحن میں کرسی اور میز رکھ دی۔ اکرم نے بیٹھ کر دیکھا، 2 کمرے، ایک کچن تھا، باتھ روم رہائش گاہ سے بہت دور تھا۔ گلاب کے پودوں کی میٹھی سی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں ان کے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں، آپ جا کر ان کے پاس بیٹھیں۔ میں اس سے کیا بات کروں؟ آمنہ پہلے ہی بہت پریشان تھی۔ تمہارے ساتھ بیٹھنا بہتر ہوگا، تم پہلے آؤ پھر میں جاؤں گی۔ ضمیر نے چائے بنائی اور دوسرے سنیکس پھلوں کے ساتھ اکرم صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ اوہ ضمیر، میں اس کے لیے تو نہیں آیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ سر، آپ یہاں پہلی دفعہ آئے ہیں اور میں آپ کو خدمت کے بغیر نہیں جانے دے سکتا تھا۔ اکرم مسکرایا۔ آپ کی امی کہاں ہیں؟ اوہ وہ آ رہی ہیں، انتظار کیجیے۔ ضمیر اور آمنہ نمودار ہوئے۔ آمنہ اور ضمیر ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ اکرم آمنہ کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اتنی خوبصورت اور دلکش خاتون، اس عمر میں بھی وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ حیران رہ گیا۔ ماں اور بیٹا دونوں متاثر کن شخصیت کے مالک تھے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی۔ میں ضمیر کا سر ہوں۔ الحمدللہ، میں بہتر محسوس کر رہی ہوں، آمنہ نے کہا۔ میں نے آپ کے بارے میں ضمیر سے سنا ہے۔ آمنہ نے دیکھا کہ اکرم بہت چھوٹی عمر کا ہے، ضمیر سے 2 یا 3 سال ہی بڑا ہوگا۔ اصل میں مجھے ضمیر کے ساتھ اچھا سا لگاؤ ہے، اس نے میری جان بچائی، کوئی شک نہیں کہ اس کی پرورش آپ نے کی ہے، ایک اتنی عزت دار اور بہادر خاتون نے۔ تعریف کا شکریہ جناب، اللہ ہمیشہ دوسرے انسان کے ذریعے ہی اپنے انسان کی مدد کرتا ہے، وہی ہر مدد کے پیچھے ہوتا ہے پیارے بیٹے۔ آمنہ نے اسے بیٹا کہا تو اکرم تھوڑی دیر کے لیے رک گیا۔ آمنہ حیران ہو گئی کہ کیا اس نے کچھ غلط کہہ دیا۔ ضمیر نے پوچھا، سر، اگر آپ کو کچھ برا لگے تو مجھے معذرت ہے۔ نہیں، حقیقت میں نہیں، بہت عرصہ ہوا مجھے کسی نے بیٹا نہیں بلایا تو میں جذباتی ہو گیا، مجھے معاف کر دو۔ اکرم کی آنکھیں بھر آئیں۔ اوہ آئی ایم سوری، آمنہ نے کہا۔ میری ستیلی ماں بھی مجھے اکرم کہتی ہے، اس نے کبھی مجھے بیٹا نہیں کہا۔ میں جانتی ہوں یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ اکرم بیٹا، آج کل ہمارے سکے رشتے بھی ہم سے چھوٹ جاتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ سب بھول جاتے ہیں، یہاں ہر کوئی خود غرض ہے، صرف اپنی ضرورت کے لیے ہی آپ کے آس پاس ہوتا ہے، جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آمنہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ رشتوں کی دلکشی اور تکمیل آج کل ختم ہو گئی ہے، جب آپ کے رشتے ہوں پھر بھی آپ اکیلے ہوں، اسی کو تو بدقسمتی کہتے ہیں۔ تنہا رہنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے جب آپ دل و دماغ سے اکیلے ہو جاتے ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں مس آمنہ، میں ان سب کا سامنا کر چکا ہوں۔ چہرے بدل جاتے ہیں۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ آپ ٹھیک ہیں، ضمیر واقعی آپ کے لیے فکر مند ہے۔ آمنہ نے ضمیر کی طرف دیکھا۔ ضمیر نے نظریں نیچی کر لیں، چرانے کی کوشش کرنے لگا۔ اکرم نے دیکھا کہ ماں اور بیٹے کے درمیان کوئی غلط فہمی ضرور ہے۔
جانتی ہیں آپ میری امی مجھے کیا کہا کرتی تھیں؟ اگر تم کسی رشتے کے بغیر نہیں رہ سکتے تو تمہیں اسے خراب نہیں کرنا چاہیے، چاہے تم صحیح ہو دوسرا غلط ہو تب بھی تمہیں اسے معاف کر دینا چاہیے۔ ماں ہمیشہ اپنے بچوں کو معاف کر دیتی ہے میرے بیٹے، ماں ہمیشہ ایسا کرتی ہے، بس بچے ہی ایسا کرنا بھول جاتے ہیں۔ خیال رکھو۔ شکریہ کہ اپنا قیمتی وقت تم نے میرے لیے نکالا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور اپنے کمرے سے چلی گئی۔ ضمیر اب خاموش تھا، وہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ تمہاری امی بہت اچھی اور پیاری خاتون ہے، اب بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے جانا چاہیے۔ جناب آپ نے تو کچھ چکھا بھی نہیں نہ لیا، ضمیر نے کہا۔ اوہ نہیں شکریہ، بس چائے پی لی، وہ بہت لاجواب تھی۔ تم اچھی چائے بناتے ہو ضمیر۔